قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم کو نکاح کے بعد یا اولاد کا نکاح کراتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں نکاح کے بعد اولاد کی زندگی میں برکتیں نازل ہو، عافیت ہو، راحت ہو، سکون ہو، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف چاہنے سے بات کوئی بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ چاہنے کے ساتھ ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو، وہ چیز جن اسباب پر مشتمل ہے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں نکاح کے بعد کی زندگی میں برکت نازل ہو، عافیت نازل ہو، نکاح کے بعد کی زندگی راحت اور سکون کے ساتھ گزریں، تو ہادی عالم سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق ہم نکاح کریں۔ نکاح تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق نہیں کریں اور نکاح میں جتنے چیزیں بے برکتی کی ہیں وہ سب اختیار کریں، پھر اس کے بعد یہ چاہیں کہ نکاح کی بعد کی زندگی میں راحتیں حاصل ہو، تو پھر یہ فضول خواہش ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو نکاح کرنے والے ہیں، دلہا دلہن کے لیے بھی، یا ماں باپ یا سرپرست جو اپنی اولاد کو نکاح کرانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکتوں کا نزول ہو نکاح کے بعد، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایتیں لے کر آیا ہوں۔ اس ارادے سے سنیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی ہدایت، جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے نکاح سے متعلق، وہ رشتوں کو تلاش کرنے کا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تنکح المرأۃ لأربع لجمالها ولحسبها ومالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح کرتے ہو تو دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کو ترجیح دے کر رشتے کو تلاش کرو۔ نکاح میں اور نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی، سکون حاصل ہوگا، راحتیں ملیں گی۔ اس کے برخلاف ہم صرف حسن و جمال کو ترجیح دے کر نکاح کرتے ہیں، دینداری کا کوئی خیال نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی خیال نہیں ہے، لڑکے میں لڑکی میں کتنی دینداری ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا پردہ حیا ہے، یہ دیکھے بغیر صرف حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے بے برکتی کے ایک دروازے کو کھول لیا ہے۔ اب اس دروازے سے راحتیں حاصل ہو بولے
تو کہاں سے حاصل ہوں گی؟ وہاں سے برکتیں نازل ہو بولے تو کہاں سے حاصل ہوں گی؟ یا ہم نے صرف مال کی بنیاد پر نکاح کیا، صرف جائیداد اور پراپرٹیوں کی بنیاد پر نکاح کیا، دینداری کا خیال نہیں کیا، تقوی اور پرہیزگاری کا خیال نہیں کیا، تو ہم نے ایک دوسرا دروازہ بھی کھول لیا بے برکتی کا، بے چینی کا۔ کیونکہ جتنا مال آتا ہے اتنا زیادہ بے چینیاں آتی ہی ہیں۔ ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے، نکاح سے پہلے رشتہ تلاش کرتے وقت پہلے ہی سوچ لیتے ہیں خوبصورتی چاہیے، مال و دولت چاہیے، پراپرٹیاں چاہیے، بڑا خاندان چاہیے، ساتھ میں دینداری بھی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ساتھ میں دینداری بھی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ سوچنے کا انداز ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ سوچنے کا انداز یہ ہو، اصل بنیاد ترجیح کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری ہو، ساتھ میں اگر حسن و جمال آ جاتا ہے، ساتھ میں اگر مال و دولت آ جاتی ہے، ساتھ میں اگر اعلی خاندان آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تلاش کرنے والوں کو یہ سبق دیا، یہ ہدایت دیا، یہ رہنمائی فرمائی، اگر تم نکاح کے بعد کی زندگی میں دلہا، نکاح کے بعد کی زندگی میں دلہن، نکاح کے بعد کی زندگی میں ان کے والدین سرپرست برکتوں کو چاہتے ہیں، سکون کو چاہتے ہیں، تو دین کو بنیاد بناؤ، تقوی اور پرہیزگاری کو بنیاد بناؤ۔ دوسری ہدایت نکاح سے متعلق، اعلنوا هذا النکاح وجعلوها فی المساجد۔ ان نکاحوں کو چھپ چھپا کر مت کرو۔ چھپ چھپا کر کرنے کی چیز وہ گناہ کی ہے، گناہ چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، زنا چھپ چھپا کر ہوتا ہے، حلال جو ہوتا ہے وہ کھلم کھلا ہونا چاہیے، اس کا اعلان کرو، اسے چھپ چھپا کر نہ کرو۔ اور یہ نکاح کے جو ضروری اعمال ہیں، نکاح کے ضروری اعمال بھی سن لو، کتنا شریعت نے آسان کیا ہے نکاح کو، اسے سن لو۔ سب سے پہلے لڑکا لڑکی کی رضامندی، یہ ضروری ہے، ان کی رضامندی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس رضامندی ہی کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، اسی کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ لڑکا یا لڑکی سے جب قاضی پوچھتے ہیں اتنے مہر میں، اتنے گواہوں کے سامنے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، تو جو الحمدللہ میں نے قبول کیا جو کہتا ہے، یا لڑکی جو سن کر دستخط کرتی ہے، پہلا نکاح ہے لڑکی کا، تو اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سے ذرا شرم زیادہ ہے، وہ مرد کو نہیں دیکھی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہے تو صرف دستخط کر دی تو بھی کافی ہے، خاموشی اختیار کر لیتی بھی کافی ہے، زبان سے میں نے قبول کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، کیونکہ ان کے اندر شرم زیادہ ہے، غالب رہتی ہے۔ وہ رشتہ داروں کے سامنے، بڑوں کے سامنے ذرا بلند آواز سے یہ کہیں کہ میں نے قبول کیا، جیسا لڑکا کہتا ہے ویسا کہنے میں عام طور پر ذرا شرماتی ہیں، تو ان کو خاموش رہ جانا، یا ان کا مسکرا دینا، یا ان کا دستخط کر دینا، یہ قبول میں سمجھا جائے گا۔ ہاں البتہ لڑکے کے لیے چاہیے وہ کلم کلا الحمدللہ میں نے قبول کیا کہیں، یا میں نے قبول کیا الحمدللہ کہیں۔ یہ ایک تکرار کرتے ہیں بہت سے لوگ، پہلے الحمدللہ کہنا ہے یا میں نے قبول کیا پہلے کہنا ہے، دو تم کو آتا ہے وہ کہو۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے مجھے یہ رشتہ عطا کیا ہے،
میں نے قبول کیا میں نے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے رشتہ عطا کیا. الحمدللہ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ایجاب و قبول اسے کہتے ہیں, یہ ضروری ہے. دوسرا, کم از کم 2 گواہ موجود ہونا ہے. 2 گواہ موجود ہونا ہے. وہ 2 گواہ ذرا دیندار ہو, رشتہ داروں میں سے رہو, ایسے رشتہ دار جو دلہن کے سامنے جا کر بغیر پردے کے, جیسے ماموں ہے, باپ ہے, ماموں ہے, چچا ہے, تایا ہے, بھائی ہیں, ایسے رشتہ دار جو لڑکی کے سامنے اسے شریعت اعتبار سے پردہ نہ ہو, ایسے لوگ گواہ بنے تو اچھا ہے. اس میں بھی بہت گڑبڑی, گھر کے بڑے داماد ہیں, اس کے واسطے ان کو بنانا گواہ, وہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں. وہ کوئی اعزاز نہیں ہے بھائی, وہ ایک ذمہ داری ہے. وہ ایک ذمہ داری ہے. گواہ مجھے نہیں بنایا بلکہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ. ہماری کوئی ویلیو نہیں, ہماری کوئی اہمیت نہیں. اہمیت ہوتی, ویلیو ہوتی تو ہمارا نام لکھایا جاتا. ارے کوئی ویلیو کی چیز نہیں ہے, کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے, ایک ذمہ داری کی چیز ہے. ایسے آدمی گواہ بنے, ایسے آدمی وکیل بنے جو لڑکی کے سامنے جا کر, شرعی پردہ جن سے نہیں ہوتا ہے, وہ سامنے جا کر صاف صاف کہہ سکے. ایسا آدمی چاہیے گواہ میں. اچھا ہے دیندار ہو تو, اچھا ہے 9 صلاۃ و صوم کا پابند ہو, نیک آدمی ہو تو اس کے نیکی کا اثر بہرحال پڑے گا اس میں بھی, کیونکہ برائی کا اثر ہوتا ہے تو نیکی کا اثر نہیں ہوگا. تو بہرحال ایسے لوگ گواہ وکیل ہونی چاہیے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. تیسرا عمل جو بہت ضروری ہے نکاح میں, وہ مہر کا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, قرآن میں کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف, دستور کے مطابق ان کے مہروں کو انہیں دے دو. یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے نکاح کی مجلس میں آ کر ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہتے ہیں. جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں مہر کتنا, بھی ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, نوشہ ان کو دیکھتا ہے, نوشہ دلہن والے نوشہ والے کو دیکھتے ہیں. غلط چیز ہے یہ بھائی, ایک ضروری چیز ہے, اسے آپ پہلے سے طے کر کے آؤ نا, مقرر کر کے آؤ اسے. اور ایک نظام بنا لیا ہے 7,786 روپے, 786 کا وزن آنا, ایسا سب بھی کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی برکت ورکت بھی نہیں ہے. مہر کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 10 دراہم. 10 درہم کی قیمت جا کر دکان میں معلوم کرو, 30-35 گرام کے برابر ہے چاندی. اس کا ریٹ کتنا ہے؟ کم از کم اتنا ہے. زیادہ کتنا اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہماری طاقت, ہماری استطاعت, ہماری قوت, ہم بہت سمجھے بغیر آسانی سے دے سکیں. اتنا بھی کم نہیں ہونا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں. ہم جتنا دے سکتے ہیں خوشی سے ہمارے استطاعت کے مطابق اتنا طے کریں. کتنا بھی طے کر سکتے ہیں. زیادہ طے کر دینا, اس کے بعد دینے میں بوجھ سمجھنا, یا یہ سمجھنا کہ طے کرو جتنا طے کرتے ہیں کہ دیتا کون لیتا کون. مہر کے سلسلے میں بہت گڑبڑیاں ہوتی ہیں. آج کل تو الحمدللہ ذرا عقل آ گئی ہے, لوگ جو زیور ڈالتے نا اسی زیور کو مہر بنا کر ڈال دے رہے ہیں گرام کے حساب سے. اچھا ہے طریقہ, ٹھیک ہے. وہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی شادیاں ہو کر 25-25 سال ہو گئے ہیں, 30-30 سال ہو گئے ہیں, مہر ہی ادا نہیں کیے ہیں. اور جب مہر ادا کرنے والا مر جاتا ہے تو ان کی بیوی کو لا کر ایک رواج بنا لیا ہے, مہر معاف کرو, مہر معاف کرو. مردے کے سامنے معاف کرے بغیر اور دوسرا کیا چارہ ہے؟ کیا چارہ ہے؟ ایک چارہ یہ ہے کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے نا ترکہ کے طور پر, وراثت کے طور پر, پراپرٹیوں کے طور پر, سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ مردے کے مال سے قرض ادا کریں. مرے ہوئے آدمی کے طرف سے سب سے پہلے اس کے مال سے قرض ادا کریں, اس نے زندگی میں جو قرض کیا ہے, اور اس کی بیوی کا مہر ادا کریں. اسی میں پورا پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو, اس میں ذرا بھی بخیلی نہ کریں اولاد. یہاں تک نوبت کئی کو لاتے ہیں بھائی. زندگی میں ادا کرو, مہر ادا کرے بغیر
مر جاتا ہے تو اس میں سخت سے سخت وعید آئے گی. مہر ادا کرو. تو بہرحال تیسری چیز جو ضروری ہے وہ مہر ادا کرنے کی. خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی 2 آیتیں، سورۃ الاحزاب کی چند آیتیں تلاوت کرتے تھے. خطبہ نکاح مسنون ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے نکاح کے موقع پر وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ. یہ نکاح کے ضروری یا مسنون اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ مسجدوں میں کیا جائیں، کیونکہ نکاح ایک صرف معاہدہ نہیں ہے، ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اہم ترین عمل جو زندگی میں انقلاب لاتا ہے، زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، جو زندگی میں اولاد کا ذریعہ سبب بنتا ہے، وہ عمل مسجد میں ہو تو مسجد کی برکتیں شامل حال ہوں گی نکاح میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ان نکاحوں کے عمل کو مسجدوں میں اختیار کرو تاکہ مسجدوں کی برکتیں حاصل ہو. کتنے لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کریں گے تو فوٹوگرافری نہیں ہو سکتی، ویڈیو نکالا نہیں جا سکتا، وہ یہ کام وہ کام فحش کام نہیں ہو سکتا، وہ فضول کام نہیں ہو سکتا، فلاں رسم نہیں ہو سکتی، فلاں رواج پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مسجدوں کو چھوڑ دو، شادی محلوں میں کر لیں گے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. سب سے پہلے رسم و رواج یہ اللہ کی طرف سے لعنتوں کا ذریعہ بنتے ہیں. شادی محلوں میں بھی دیکھا گیا نکاح، کیسے کیسے نکاح ہوتے ہیں. نکاح سے پہلے رسم ہے کہ وہ نوشا کو، دلہن کو جو ہے کالے بکرے کے گردن کو اتار چڑھاؤ کر کے، کالا پیلا پانی اتار چڑھاؤ کر کے ڈالتے ہیں. یہ رسم مسجد میں نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں کرنا. ارے یہ مشرکوں کا طریقہ ہے بھائی، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. اسے بھیٹ دینا کہتے ہیں. شادی سے نکاح سے پہلے ایک جانور کو اتار چڑھاؤ کر کے جو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ اسے بھیٹ دینا کہتے ہیں، یعنی جان کے بدلے جان دینا. ایک کافروں کا، مشرکوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اور یہ پختہ ارادے کے ساتھ کرتے ہیں تو شرک ہو جائے گا. یہ سب کرنا نہیں چاہیے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب فلاں فلاں فضولیات، فلاں فلاں واہیات مسجد میں کرنے کے لیے مسجد میں والے اجازت نہیں دیتے. ان کو شرم نہیں ہے، مسجد والے اجازت نہیں دیتے بلکہ مسجد کو نہیں کرتے، شادی محل میں کر لیں گے. بہت سی برکتوں سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. کیا کیا برکتیں ہیں؟ آپ کے نکاح میں نمازی شامل ہوں گے. نکاح نماز کے وقت میں ہوگا تو نمازی شامل ہوں گے. آپ کے نکاح میں فرشتوں کا وجود ہوگا، کیونکہ مسجدوں میں ہر وقت 24 گھنٹے ہر گھڑی فرشتوں کا وجود ہوتا ہے. آپ کے نکاح میں فرشتے ہوں گے. جب نکاح کے بعد دعا دیا جائے گا، ان دعاؤں میں آمین کہنے والے نمازی مسلمان بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد میں موجود فرشتے بھی دعا دیں گے آپ کے لیے. اس لیے نکاح مسجدوں میں کرنے کا اہتمام کرو. کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نکاح ابر نہیں ہوا ہے تو مسجد میں کریں گے. ہماری اولاد کے نکاح بھی مسجدوں میں کریں گے. ہاں، ایک بات کا اہتمام کرنا ہوگا بہت ضروری طور پر. مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں تو مسجدوں کے ادب کا لحاظ رکھیں، وہاں کے آداب کا لحاظ رکھیں. نکاح ہونے سے پہلے بھی شور و غل ہوتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے دفتر لکھنے کے موقع پر. پھر نکاح ہو جاتا ہے تو ملاقات کے موقع پر مبارکبادی کے نام پر ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر گفتگو شروع ہو گئی. مسجد میں کھڑے ہیں بھائی، مسجد کا ادب کا خیال رکھو. آپ کی گفتگو سے وہاں پر رہنے والے فرشتوں کی عبادتوں میں فرق پڑتا ہے. وہ پلٹ کر تم کو کہے گا کیا کر رہے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں. اس لیے ذرا نکاح کے موقع پر کس کا خیال رکھیں؟ مسجد میں کرنا ضروری ہے. مسجد کے احترام کا، مسجد کے آداب کا ضرور لحاظ رکھیں.
آزاد نہیں ہو جاتے خوشی کے موقع پر آپ. خوشی ہے یقیناً، نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہے، دو خاندان مل رہے ہیں، ایک نیا رشتہ جڑ رہا ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن خوشی کے موقع پر مسجد کے ادب کا لحاظ رکھیں. جو کھانے پینے کا انتظام بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی مسجد کے باہر کے حصے میں ہونا چاہیے. مسجد میں وہی آدمی بیٹھ کر کھا سکتا ہے جو اعتکاف کی نیت کرتا ہو. سنت مؤکدہ کا اعتکاف جو کرے گا وہ، یا نہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی جیسے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، ساتھ میں مسجد میں اعتکاف کی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. انہی کو کھانے پینا بھی درست ہوتا ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتیں چاہیے، تو رسول اللہ کی ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو نکاح، یہ ضروری امور مسجد میں بجا لائیں. نکاح کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، دعائیں دیں. دلہا کو دعائیں دیں، دلہن کو دعائیں دیں. وہاں موجود لوگ دعائیں دیں. کیا دعائیں دیں؟ مختصر دعا ہے، عربی میں نہیں تو اردو میں دے لو. عربی میں کا اور اردو میں کا ذرا فرق ہو جاتا ہے. عربی میں دیں گے تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے الفاظ سے ہم دعا دے رہے ہیں، ان کی برکتوں کا مطلب ہی الگ ہوتا ہے. نہیں آتا ہے تو پھر اردو میں بھی دے لے سکتے ہیں. عربی میں دعا کیا ہے دلہا کو دینے کا، دلہن کو دینے کا؟ بارک اللہ لکا. اتنا بول نہیں سکتے کیا؟ اور ذرا لمبی ہے، اتنا تو کہہ لو کم از کم. بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما بالخیر. بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما بالخیر. یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا دلہن کو یہ دعا دیا کرتے تھے. کم از کم بارک اللہ کہہ لو. اس کا مطلب ہے اللہ برکت دیں. برکت دے کو معمولی سمجھ گئے لوگ. کون سی بھی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے، بولے تو معمولی دعا دی حضرت سمجھ جاتے ہیں. نہیں، برکت کا لفظ جو ہے تمام خیر کو جامع ہے اور تمام برائیوں سے حفاظت ہے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے برکت کا جملہ. برکت تمام بھلائیوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے اور تمام برائیوں سے حفاظت اپنے اندر لیا ہوا ہے. اس لیے کسی کو دعا دے تو برکت کی دعا دیں. تو دلہن کو اور دلہا کو یہ دعا دیں، بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما بالخیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھجور بھی تقسیم کیا کرتے تھے. وہ ضروری نہیں ہے کھجور تقسیم کرنا، یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ دلہا والوں کے ذمہ ہے، دلہا کے پیسے سے ہے. دلہن کے لیے نکاح کے موقع پر شریعت نے ایک پیسے کے بھی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالا ہے. دلہن پر، دلہن والوں پر شریعت نے نکاح کے موقع پر ایک پیسے کا بھی، بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں بلکہ تحقیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک پیسے کا بھی بوجھ دلہن پر بھی نہیں، دلہن والوں پر بھی نہیں. جو کچھ خرچ ہے چھوٹا موٹا، سادہ سیدھا، ہلکا پھلکا، وہ دلہا پر ہے. مہر کا خرچ دلہا پر ہے. مسنون ہے کھجور تقسیم کرنا، وہ بھی دلہا پر ہے. اس کے بعد ولیمے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. ولیمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے نکاح میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں برکت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے مسنون طریقے سے. آج تو ہم لکھ دیتے ہیں نکاح مسنونہ، رکام ہے مسنون نکاح. یہ ایک عمل بھی سنت کا نہیں ہوتا ہے نکاح میں. ولیمہ مسنونہ لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ ولیمے میں ایک عمل بھی نہیں ہے مسنون سنت کا. خامخواہ نکاح ہے مسنونہ، ولیمہ مسنونہ. ولیمہ کرنا مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی ہے. لیکن کیسا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی اسے سن لیجئے. اعدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. آپ نے فرمایا
خاص کر ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں نکاح میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح یہ ہے کہ اس نکاح میں خرچ کم سے کم ہوا ہو۔ نکاح میں کیا ہوا ہو؟ خرچ کم سے کم ہوا ہو، فضول خرچی نہ ہوئی ہو، دکھاوا نہیں ہوا ہو، اور کسی قسم کا گناہ کا عمل نہ ہوا ہو۔ 4 باتیں ذرا ہم اپنے نکاحوں کی طرف دیکھیں۔ پہلی بات کیا کہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کم سے کم خرچ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آج ہمارے شادیوں میں کم سے کم خرچ ہوتا ہے کیا؟ نکاح بولے تو ایک بہت بڑا بوجھل مشکل عمل ہو گیا ہمارے سامنے، بہت بڑا خرچہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں دکھاوا، بہت زیادہ دکھاوا ہوتا ہے۔ پیسے والا دکھاوا کرتا ہے، اسے بھی درست نہیں ہے، اسے بھی درست نہیں ہے، لیکن حال یہ ہے کہ غریباں بھی، مسکین، ضرورت مند بھی، کوئی مزدوری کرنے والے بھی، ڈھنگ سے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی نکاح کے موقع پر دکھاوا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شادی محل لینا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا، مختلف لوگوں کو بلانا، مختلف دوستوں رشتہ داروں کو بلانا، اور مختلف ڈیکوریشن کرنا، یہ سب لوازمات میں سے ہو گئے۔ جوڑے گھوڑے جہیز کا مسئلہ الگ ہے، میں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جہیز کی وجہ سے، جوڑے گھوڑے کی وجہ سے کتنا بوجھ دلہن گھر والوں پر پڑا ہے، نکاح اس کی وجہ سے کتنا مشکل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ شریعت جہیز کے سلسلے میں، جوڑے گھوڑے کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اور وہ لوگ جو دلیل میں پیش کرتے ہیں فاطمہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیز جہیز میں دی تھی، یہ سب باتیں میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ آج مجھے اتنا عرض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نکاح کے بعد، نکاح کے موقع پر اور نکاح کے بعد کی زندگی میں برکت چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کم سے کم خرچ کرو نکاح میں، جو انتہائی ضروری ہو وہی کرو۔ دیکھا دیکھی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی رعایت کر کے اگر ہم کریں گے تو ابو طالب کا کیا قصہ ہوا معلوم تھا نا؟ ابو طالب کو معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکے سچے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت بھی تھی، رسول اللہ سے ہمدردی بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کو مشکل سے مشکل موقع پر مضبوط چٹان کی طرح سہارا بھی بن کر ساتھ دیا، لیکن بے ایمان مرے۔ کیوں بے ایمان مرے؟ یہی کہ مرتے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے جب کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، تو جواب میں یہی آیا تھا بھتیجے لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم کو بھی معلوم ہے اس طرح جوڑے گھوڑے لینے سے، جہیز لینے سے برکت نہیں آتی، اس طرح نکاحوں کے موقع پر فضول خرچے کرنے سے، بڑی بڑی دعوتیں کر کر نکاح کو بوجھل بنانے سے اللہ کی برکت نازل نہیں ہوتی۔ معلوم ہے، اس کے باوجود کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ امت کے مالداروں کو چاہیے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر آگے آئیں، بڑھ چڑھ کر آگے آئیں۔ ایک غریب ہے، ایک مسکین ہے، یا دین مولوی صاحب ہیں، حضرت ہیں، وہ اگر سادہ سیدھا نکاح کر دیں تو لوگ یہ کہیں گے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو انہوں کریں گے کیا؟ ارے محلے کے کروڑ پتی، لکھ پتی، مالدار، پیسے والے، جن کو اللہ نے حیثیت دیا ہے مالی اعتبار سے، ان کو چاہیے
کہ وہ سادگی سے نکاح کر کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کر دکھائیں. تمہارا عمل ان کے دلوں پر اثر کرے گا, دماغوں پر اثر کرے گا. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں طاقت کے نہ ہونے کے باوجود سود میں پیسہ لے کر, گھر کے پیپر بینک میں رکھ کر, قرض لے کر, پریشان اپنے گھر کے چیزوں کو بیچ کر, پراپرٹیوں کو بیچ کر جو شان و شوکت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو دیکھیں گے. کیا اتنا بڑا لکھپتی ہے, اتنا بڑا کروڑپتی ہے, اتنا بڑا زمیندار ہے, یہ چاہتے تو کیسا کر سکتے تھے, انوچ کرے نہیں تو مجھے کیا ہے. اس کا اجر کسے ملے گا؟ آپ کو ملے گا بھائی, آپ کو ملے گا. اس کا اجر ملے گا, دعائیں ملیں گی ان لڑکیوں کی جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے, جو نکاح کا اخراجات سنبھالنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پڑ کر تنہائی میں بستروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی دعائیں آپ کو پہنچے گی. اللہ آپ کی زندگیوں میں, عمر میں, صحت میں برکت عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی بات, آخرت میں اتنا بڑا اجر ملے گا. اللہ رب العالمین سارے عالم کے سامنے کہیں گے, یہ وہ ہے زمیندار, یہ وہ ہے مالدار, یہ وہ ہے پیسے والا جس نے امت کے بچوں کے نکاح کو ہلکا کر دیا, نکاح کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. کروڑ پتی تھے, بلکہ میں کہوں ارب پتی تھے. پورے عرب میں, تاریخ میں تو ایسا لکھا ہے, ان کی دولت کا حساب لگانے والوں نے لگا کر کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا مالدار پیدا ہی ہوا نہیں. اتنے بڑے ارب پتی, اور وہ بھی سیدھے سیدھے معمولی سے ارب پتی نہیں بن گئے, بڑی محنت سے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں, مکے سے ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی انصاری سے تعلق جوڑ دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آنے والوں کا ایک انصاری مدینے میں رہنے والے سے بھائی چارگی کر دیا تھا کہ وہ ان کی مدد کریں, وہ ان کو اپنا پارٹنر بنائیں, وہ اپنا ساتھی بنائیں, اپنے اخراجات میں ساتھ دیں, بنائے تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, نوجوانوں سنو, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی ایک انصاری صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موالات کرا دیا تھا, تعلق جوڑ دیا تھا, ضرورت کے وقت میں کام آئے. ان کے ساتھی نے کہا تھا, میری 2 دکان ہیں, ایک دکان تم لے لو, میری 2 تجارت ہیں, ایک تجارت تم لے لو, تم سنبھال لو. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, البتہ یہ بتا دو کہ فلاں فلاں تجارت کی جگہیں کیا ہیں, اور کہ یہاں پر کہاں کہاں تجارت ہوتی ہے, یا یہ مجھے بازار منڈیوں کا تعارف کرا دو, اور ذرا مجھے تجارت کے سلسلے میں رہنمائی کر دو, مدد کر دو, میں اسی میں جی لوں گا. تو انہوں نے مدینے میں آ کر تجارت شروع کی, نیک نیتی سے شروع کی, محنت سے شروع کی, اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق شروع کی. تو اللہ نے تجارت میں اتنا برکت دی, اتنا برکت دی, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑا مالدار پورے عرب میں نہیں تھا. تو حضرت کا نکاح کے سلسلے میں بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, میں آپ کو پھر بھی سناؤں. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. نماز سے فارغ ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں میں کچھ پیلے پیلے نشان تھے, زعفران کے یا خوشبو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عبد الرحمن یہ آپ کے بدن میں, یہ کپڑوں میں کیا پیلے پیلے نشان ہیں؟ کیا سادگی تھی. دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, رسول اللہ کل عصر کے بعد میرا نکاح ہوا تھا, کل عصر کے بعد نکاح ہوا تھا, شب زفاف کے موقع پر گھر والوں نے خوشبو لگاتی تھی, اس کے کچھ اثرات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. کیا سادگی تھی. اتنا بڑا کروڑ پتی, ارب پتی, مسجد نبوی کے امام, دونوں جہاں کے آقا, سرور کائنات حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلانے کی زحمت نہیں کی. سادگی سے نکاح ہو گیا. نہ کوئی ولیمے کی بڑی بڑی دعوتیں, نہ کوئی بڑے بڑے نکاح کی دعوتیں, نہ بلانے کے لیے کئی دن پہلے سے اہتمام, چل پھر کر, دوڑ دھوپ کر کے, رکا بانٹ کر پورے محلے کو, پورے شہر والوں کو جمع کر کے ایک روب دکھاتے ہیں شادی محل میں. لوگ اتنے لوگ ہیں ہمارے,
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے امت کے مالدار سبق سیکھیں کہ نبی مسجد نبوی میں ہوئے، 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے عبد الرحمن بن عوف کسے کہا تھا؟ یہ جنتی ہے۔ 10 صحابی ایسے ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ عبد الرحمن جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہیں۔ ایسا 10 صحابہ کا گن گن کر بتایا تھا یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے عبد الرحمن بن عوف، اتنا بڑا مقام دین اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، سادگی کا یہ عالم، پڑوسی کو تک علم نہیں، نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے کہا عبد الرحمن ذرا ولیمہ کر دو۔ ولیمہ کر دیا، سادگی سے ولیمہ کر دیا۔ یہ چاہیے ہم کو بھی۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں کہنے کے وقت میں کہتا ہوں، آپ سننے کے وقت میں سنتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں نکاح کی بات آتی ہے، ہمارے گھروں میں نکاح کی بات آتی ہے، جب ہمارے گھروں میں ولیمے کی بات آتی ہے، میرے عزیز و بزرگوں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ ساری تقریر کو، یہ سارے برکتوں کو، یہ سارے فضائل کو ایسا کچل کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ آج عہد کیجئے اس مجلس میں، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر ہم سادگی سے نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے انشاءاللہ بولنے کو قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برکت والا نکاح چاہتے ہیں تو 3-4 باتیں آپ کے سامنے گزر گئی۔ چوتھی بات یہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا کم سے کم خرچ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کسی قسم کا نہ ہو۔ نکاح کے موقع پر کسی قسم، گناہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہے ہی بچنے والی چیز، لیکن نکاح کے موقع پر کسی قسم کا گناہ نہ ہو۔ میں بتاؤں آپ کو زیادہ گناہ کون سا ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کے رشتہ دار نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، فرض نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمازوں کو قربان کر دیا، کیا ہے؟ آنے والے مہمانوں کا اکرام ہے، ان کے مہمان نوازی میں اتنا مصروف، نماز کا وقت آتا ہے چلے جاتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ دلہا دلہن کو کہو ذرا نکاح پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ دلہن کے رشتہ داروں کو کہو ذرا نماز پڑھ لو، دلہا کے رشتہ داروں کو کہو نماز پڑھ لو۔ معلوم ہے عورتوں کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یہ میک اپ کا چہرہ خراب ہو جائے گا، اس لیے وضو نہیں کر سکتے، ہم وضو نہیں کر سکتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے کے لیے، نماز چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ چہرہ یاد رکھو، میک اپ جانے کی غرض وجہ سے، میاں میک اپ جانے کے خیال سے نکاحوں کے موقع پر، ولیموں کے موقع پر اگر نماز چھوڑتے ہیں، خدا رب العزت جہنم میں پھینکا تو سب سے پہلا چہرہ ہی پھینکیں گے، سب سے پہلے چہرے پھینکیں گے۔ اچھے دیندار گھرانے کے لوگوں کا حال ہم نے ایسا دیکھا ہے، بلکہ ہم نے دعوت دی ہے دلہا کو نکاح کے موقع پر، دلہا کو دعوت دی ہم نے نکاح کے موقع پر، چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے۔ جواب کیا آیا معلوم ہے؟ جواب آتا ہے حضرت یہ سیرا بننے میں مجھے 2 گھنٹے لگائے، 2 گھنٹہ لگا ہے، اب میں سیرا کھول کر وضو کر کے پھر نماز پڑھوں گا تو پھر مجھے بننے میں کتنا وقت لگے گا، اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح بہت خوشی کی بات ہے، ولیمہ بہت خوشی کی بات ہے، اس موقع پر نماز ہرگز نہیں چھوڑیں گے، آپ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ چھوڑیں گے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج عہد کرو، نکاحوں کے موقع پر بھی نماز پڑھیں گے، فرض نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ بے پردگی کا گناہ ہوتا ہے، بے حیائی کا گناہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں اس عنوان پر بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، مختصر یہ ہے کہ پردے کا خیال رکھیں۔ آپ دعوتیں کرتے ہیں، ایک طرف مردوں کا الگ ہو، ایک طرف عورتوں کا الگ ہو، عورت مردوں سے اختلاط نہ ہو، کم از کم اتنا خیال رکھیے۔ یہ بے تکلفی شادیوں کے موقع پر جو ہو جاتی ہے، مرد بھی ملے عورت بھی ملے، ان کی نظر ان پر، ان کی نظر ان پر،
نوجوانوں کا حال تو کیا، وہ بنتے سورتے ہی اس لیے کہ کوئی نوجوان لڑکا دیکھیں، اور نوجوان بنتے سورتے اس لیے کہ کوئی نوجوان لڑکی دیکھیں، فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نکاح کرتے وقت بے پردگی کے گناہ سے، بے حیائی کے گناہ سے بچو، انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ دعا فرمائیے۔ تو مختصر یہ ہے کہ نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتیں نازل ہونی ہے، تو یہ میں نے 5-6 ہدایتیں آپ کے سامنے جو پیش کی ہے، اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ ضرور نکاح میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔